الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل شانه في كتابه: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکیم حمید. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے ختم نبوت اور رفع و حیات عیسیٰ کے بارے میں قرآنی تبدیلی، جس کا مطالبہ قادیانیت کے بانی نے تقریباً 100 سال پہلے کیا، اور آج کی قادیانیت اپنی جہالت کی وجہ سے اسے دہرا رہی ہے. اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس شخص نے قرآن کے ساتھ، امت مسلمہ کے ساتھ، خود اپنے ساتھ اور اپنی امت کے ساتھ کیا دھوکہ کیا. بھلا ایسا مطالبہ اس سے پہلے جناب رسول اللہ نے قرآن سے کیا کہ ایسا قرآن چاہیے. صحابہ نے رسول اللہ سے کہا کہ ایسا قرآن چاہیے. ہاں، حضور سے کفار نے یہ ضرور کہا، مشرکین نے یہ ضرور کہا کیا کہ ہمیں ایسا قرآن چاہیے، ایسا نہیں چاہیے. کیسا چاہیے؟ ائت بقرآن غیر ھذا، جو اس کے علاوہ ہو، ایسا ہمیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے. تو گویا قرآن کریم کا جو ٹیکسٹ، اس کی جو آیات، اس کی حروف، کلمات، الفاظ، جملے، اس کی صورتیں اور اس کے پارے الحمد سے والناس تک جیسا ہے ویسا ہی رسول اللہ پہ نازل ہوا. رسول اللہ نے اسی پہ ایمان لائے. حضرات صحابہ نے اسی قرآن اور اس کے مضامین کو قبول کیا. خود اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کے منزل ہیں، متکلم ہیں، انہوں نے قرآن ہی میں بتا دیا ان علینا جمعہ، کہ قرآن کو سب سے پہلے آپ کے سینے میں جمع کرنا، پھر اسے آپ کی زبان پہ جاری کرنا. یہ یاد رکھیں نقطے تینوں: جمع کرنا، جاری فرمانا، ثم ان علینا بیانا، پھر اس کا بیان سکھلانا. یہ 3 کام اللہ کے ذمہ ہیں. اور اللہ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا: انا نحن نزلنا، یقیناً ہم نے ہی اسے اتارا اور اس کو ہم حفاظ کرنے والے ہیں. اب یاد رکھیں کہ کلام کا ٹیکسٹ ہوتا ہے، نص ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں، وہ بھی محفوظ. پھر ان الفاظ کا پڑھنا ہوتا ہے، ادا کرنا ہوتا ہے، یہ بھی محفوظ. پھر ان الفاظ کے معانی، مدلول، مطلب، یہ بھی محفوظ.
اب ایسے محفوظ قرآن کا اللہ نے کیسے تعارف فرمایا؟ فرمایا اپنے حبیب محبت قرآن حضرت خاتم النبیین حضرت سید المرسلین کو فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ ایسی کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا۔ کیوں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ اس کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی میں لائیں۔ تو قرآن کا مقصد یہ تھا کہ صاحب قرآن اس کی تلاوت کر کے سمجھا کے لوگوں کو شرک کی تاریکی، معاصی اور نافرمانی کی تاریکی، فسق و فجور کی تاریکی، باطل عقائد کی تاریکی، یہ سب تاریکی ہیں۔ اب دیکھیں اللہ نے یہاں پہ ظلمات جمع کا صیغہ ہے، جمع کا لفظ ہے، اور نور مفرد ہے۔ تو یہ ساری ظلمتیں، شرک ہو، بدعقیدگی ہو، اس کے بعد کفر ہو، عناد ہو، جتنی انسانی قلوب میں روحانی امراض ہیں، سب کا ایک ہی علاج ہے، اور وہ ہے قرآن، کہ آپ ان کو ان ظلمتوں سے قرآن کی روشنی میں لائیں۔ تو قرآن کا یہ وصف آج بھی اسی طرح ہے جیسے اس کے نزول کے وقت تھا، جیسے صحابہ کے وقت تھا، تابعین کے وقت تھا، اتباع تابعین کے وقت تھا، اور تاریخی تسلسل کے ساتھ قائم ہے، قیامت تک رہے گا۔ مگر ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ ہمیں اس قرآن کے علاوہ غیر کا مطالبہ نہیں کرنا۔ قرآن سے، منزل قرآن اللہ سے، محبت قرآن جناب محمد رسول اللہ سے، اور شارحین قرآن علماء امت سے کوئی مطالبہ ایسا نہیں کرنا کہ اس کے علاوہ ہمیں قرآن چاہیے۔ تو آج ہمارا موضوع ہے کہ قادیانیت اس قرآن کے علاوہ کا مطالبہ ہم سے کرتی ہے، اور وہ فخر سے کہتے ہیں کہ یہ 100 سال پہلے ہمارے نبی، ہمارے مرشد، ہمارے بانی نے کیا تھا۔ اور اللہ کے ان بندوں کو اس سفاہت، جہالت اور ضلالت کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کتنی بڑی گمراہی وہ پھیلا گیا ہے۔ اب اس موضوع کو ہم 2 مثالوں سے سمجھائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ نے جب قرآن اتارا تو پہلے ہی شروع میں ہی یہ بتا دیا کہ دیکھو متقین کے لیے یہ ہدایت ہے، اور یہ کتاب لا ریب ہے، اور متقین وہ ہیں جو آپ پہ اور آپ سے پہلوں پہ ایمان لائیں۔ تو یہ مسئلہ ختم نبوت اللہ نے اپنے اسلوب سے بیان کیا، اور رسالت کے باب میں نقطہ آغاز محبت قرآن حضرت خاتم النبیین کو بنایا کہ آپ اور آپ سے پہلے۔ کیوں؟ تاکہ آپ کے بعد کوئی مدعی نبوت قیامت تک یہ دعویٰ کر کے کذاب و دجال لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ تو اب میں قادیانیوں کو کہتا ہوں کہ جب تمہارے بانی نے 100 سال پہلے دعویٰ کیا کیا کہ ہمیں آیت خاتم النبیین نہیں چاہیے، کیا مطلب؟ کہ اس کا وہ معنی جو رسول اللہ نے فرمایا وہ نہیں چاہیے۔ رسول اللہ نے تو یہ فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں خاتم النبیین ہوں، کوئی نبی میرے بعد نہیں۔ یہی صحابہ نے سمجھا اور تاریخی تسلسل میں چلے آئے۔ میں انتہائی مختصر اصولی بات کروں گا آج، تاکہ آج کے بعد قادیانیت بھی غور کر لے کہ یہ ہم گمراہی کی دعوت کیوں دے رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کا اپنا انداز ہے،
اس کا اپنا اسلوب ہے، ربانی اسلوب ہے عقیدہ ختم نبوت کو بیان کرنے کا، اور اس بات کو محکم طور پہ قرآن کہتا ہے محکم آیاتہ، کیا ہے؟ کتاب انزلناہ الیک، اور دوسری جگہ فرمایا کہ یہ ایسی کتاب ہے احکمت آیاتہ، پھر آگے یہ بھی فرمایا فصلت، بڑی خوبصورت انداز سے اللہ نے تفصیل کی ہے۔ تو اللہ نے عقیدہ ختم نبوت کو کھول کھول کے بیان کیا، پہلے پارے سے آخری پارے تک کئی جگہ۔ اب آپ سورۃ البقرہ کے پہلے اس مقام پہ غور کریں کہ اللہ ایمان کے لیے شرط قرار دیتا ہے، کیا؟ کہ جناب محمد رسول اللہ پر اور ان سے پہلوں پر۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ بعد میں ہر مدعی نبوت کذاب و دجال ٹھہرے۔ اب قادیانیت یہاں صبر نہیں کرتی، قناعت نہیں کرتی، بلکہ ان کے بعض جاہل مربی تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں ذکر بات کا بھی ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، حالانکہ اس کا معنی یہ ہے کہ متقین وہ ہیں جو اللہ پہ اور اللہ کے رسولوں پہ، یعنی جو اترا، اور نماز قائم کرتے، زکوٰۃ دیتے، اور آگے کیا ہے؟ خرچ کرتے ہیں اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اب ان کے بعض جاہل کہتے ہیں کہ یہاں آخرت سے مراد دوسری وحی ہے، تو یہ ہے الحاد فی آیات اللہ۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی محفوظ ہیں، اس کے معانی اور مطالب بھی محفوظ ہیں، مگر ہر دور میں ملحدین الحاد کی کوشش کرتے رہیں گے۔ یہ بھی قرآن کی ایک معجزانہ خبر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ الحاد والوں کو رد کریں گے ان کو کتنا اجر ملے گا؟ جس طرح اس امت کے پہلے لوگوں کو، صحابہ کرام کو۔ یہ بڑا جہاد ہے، یہ نہ پیسے سے ہوتا ہے، نہ حکومت سے ہوتا ہے، نہ سیاست سے، علم اور فہم اس سے ہوتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن فہم دیا ہو۔ تو پہلی گزارش یہ ہے کہ اللہ کے اس مسئلے کو، قرآن کے ختم نبوت کے بیان کے بہت انداز ہیں۔ آگے دیکھیں، اللہ کا یہ بھی انداز ہے آمنو باللہ، اے لوگو اللہ پہ ایمان لاؤ۔ پہلی آیت میں حکم نہیں، وصف بیان ہو رہا ہے، اب اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کیا؟ اللہ پہ، اس کے رسولوں پہ، اور جو آپ پہ اترا۔ اب قرآن کا مخاطب محمد رسول اللہ ہے، یہاں بھی آپ گڑبڑ نہ کریں، یعنی جو محمد رسول اللہ آپ پہ اترا، وما انزل من قبل، اور آپ سے پہلے اترا۔ اب یہاں امر کی بات ہو رہی ہے کہ تم ایمان لاؤ اس پہ جو آپ پہ اترا اور جناب آپ سے پہلے پہ اترا۔ اب اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کے وصف میں بیان کرتے چلے جاتے ہیں، اور اس بات کو ہمیشہ دوام اور ثبات سے بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ اور ان سے پہلے۔ تو اب آپ بتائیں کہ کیا بعد میں نبوت کی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت خاتم النبیین، بلکہ اس سے پہلے بھی میں ذکر کر دوں، سورہ آل عمران میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے ایک پختہ عہد لیا، کیا؟ کہ دیکھو تمہارے سب کے بعد، کیا مطلب بات؟ جاءکم رسول مصدق، ایسا رسول آئے گا جو تمہارے سب کی تصدیق کرے گا۔ اب یہ دیکھیں اللہ کا انداز ہے سمجھانے کا، مگر جس کو سمجھ آ جائے اور جس کے لیے اللہ نے گمراہی لکھی ہے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ قرآن سے ہی یضل بہ، اللہ گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، پہلے یضل بہ کہا، ویہدی بہ کثیرا، اور پھر ہدایت دیتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے یہ کہا ہدن للمتقین، خدا خوفی شرط ہے، اور پھر فرمایا
وما یضل بہ الا الفاسقین، جو بدکار اور کھلے مجرم ہیں، فاسق ہیں، ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ اس لیے ہماری دعوت ہے قادیانیوں کو ایک لفظ کی، اللہ سے ڈرو، بس تقوی اختیار کرو۔ یہ قرآن کھلی کتاب ہے اور رسول کھلے نذیر و بشیر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ آل عمران میں تمام رسولوں کو خبر دی گئی کہ تمہارا خاتم کون ہے، وہ جس پہ یہ آیت نازل ہوئی، اور وہ ہے محمد رسول اللہ جس پہ قرآن نازل ہوا۔ موٹی سی بات ہے۔ تو محبت قرآن کے بارے میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو بتا دیا گیا کہ ایک ذات مقدس آئے گی جو تمہارے سب کی تصدیق کرے گی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب کی تصدیق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ یہ سب سے آخر میں ہے۔ اب یہ آخری نبی ہونے کو میں بیان کر رہا ہوں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ احزاب میں ایک قصے کے ضمن میں آیت خاتم النبیین اتاری کہ لوگوں نے کہا کہ اس کا نام تو مٹ جائے گا، اس کا بیٹا ہی نہیں۔ پھر جو بیٹا تھے حضرت زید، وہ نسبی نہیں تھے، وہ لیپالک تھے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ لیپالکوں کو بیٹا نہ کہو، نس آ گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد سے کرائی ہوئی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں، نبا نہ ہوا۔ اللہ کا فیصلہ یہ ہوا کہ وہی زید کی بیوی حضور کی بیوی بنے۔ یہ اللہ کی حکمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں تبنی حرام ہے، جائز نہیں، درست نہیں، اور متبنی کا بیٹا نہیں، زید ابن محمد نہیں۔ تبھی تو ان کی بیوی سے اللہ نے ان کا نکاح کرایا، زوجنا کہا اوپر سے۔ اب آپ دیکھیں، ہم لفظ خاتم سے آخری نبی چھوڑ دیں اس کو، اس بحث کو کہ اس کے 6 معنی ہیں، اور کوئی بھی یہاں فٹ نہیں بیٹھتا سوائے اس کے کہ آخری ہو۔ اس بحث کو مستقل ہم نے لکھا ہے، لیکن ہم اس واقعے کو بتا رہے ہیں جس کا ذکر قرآن نے کیا۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اگر خاتم کے لیے افضل کو ہی خاص کرنا ہے یہاں اور آخری کو نہیں، تو اللہ تو چاہتے ہیں کہ ان کی نبوت کا لمبا وقت بتائیں، ان کے ذکر کو قیامت تک باقی رکھنا، اسے بتائیں۔ تو یہ افضل ہونا بتا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ آخری ہونا ہی بتا سکتا ہے۔ اب دیکھو کتنی سادہ سی بات سمجھے۔ اب یہ سادہ سی بات قادیانیت کو سمجھ نہیں آئی، اور اس کے بانی نے اعلان کر دیا کہ قرآن میں کوئی آیت ایسی نہیں جو نص قطعی ہو حضور کے آخری نبی ہونے پہ۔ اب آپ بتائیں، ہم نے جو یہ بیان کیا ہے کہ حضور نے اس آیت کی شرح یہ کی کہ لا نبی بعدی، یہ قطعی معنی ہوا یا نہیں؟ آگے چلیں۔ اللہ نے یہ بتایا کہ یہ سب نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، آخری معنی ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں 20 جگہ پہ فرمایا کہ اے لوگو تم ایمان لاؤ جو حضرت محمد رسول اللہ پہ اترا اور ان سے پہلے، اور 20 جگہ پہ یہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرنے والے وہ ہیں جو محمد رسول اللہ سے پہلے اور ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ بعد والوں پہ ایمان لانے والے نہ مومن ہیں، نہ متقی ہیں، نہ قرآن سے روشنی لینے والے ہیں، بلکہ اس سے گمراہ ہونے والے ہیں۔ تو گمراہی کی یہ دعوت تاریخ الہاد میں شاید ہی کسی نے دی ہو، میرے علم میں تو نہیں کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ آخری نہیں حضور۔ کسی نے بھی جناب محمد رسول اللہ سے لے کے آج تک کسی انسان نے یہ مطالبہ نہیں کیا۔ تو یہ قادیانیت کا یہ مطالبہ جو اپنے نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں، یہ غیر انسانی مطالبہ ہے، کسی انسان نے نہیں کیا۔ نمبر 2، یہ نامعقول مطالبہ ہے۔ کیوں؟
کہ عقل و منطق کے خلاف ہے کہ نازل کرنے والے کو بھی یہ معنی اعاذ باللہ نہیں سمجھ میں آیا، نہ اس کی نیت تھی، اور جس پہ نازل ہوا وہ بھی یہ نہیں سمجھے، اور جن کے سامنے نازل ہوا وہ بھی نہیں سمجھے۔ پھر قرآن کے جتنے مفسر گزرے ہیں، بڑے بڑے یا چھوٹے، عرب یا عجم، سب نے یہی سمجھا آخری ہے۔ اگر مرزا صاحب نے نہیں سمجھا تو وہ خود گمراہ ہوئے اور اپنی امت کو گمراہ کیا، بلکہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ لفظ بتاؤ کہ آخری۔ تو یہ ایک مثال میں نے آپ کو دی کہ قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ یا مرزا صاحب نے کیا یا مشرکین مکہ نے، کیا کہ اس قرآن کی بجائے دوسرا لاؤ، اور آگے جواب بھی قرآنی سن لیں۔ آج ہمارا عنوان ہے قادیانیت کا تبدیلی قرآن کا غیر معقول، غیر منطقی، غیر شرعی مطالبہ اور اس کا قرآنی رد۔ اب قرآن نے کیسے رد کیا؟ فرمایا قل، اے پیغمبر آپ فرما دیں، تبدیلی قرآن کا مطالبہ کرنے والوں کو بتا دیں، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی طرف سے اس قرآن میں تبدیلی نہیں کر سکتا۔ اب جب قرآن میں محمد رسول اللہ بھی تبدیلی نہیں کر سکتے اور اللہ نے تو کرنی نہیں، کیوں کہ اللہ نے فرما دیا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، اور فرما دیا کہ ہم نے اس کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری ہم نے لی ہے۔ تو اب کون کرے گا؟ صرف یہ مطالبہ لغو بھی ہے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں۔ جیسے عدالتوں میں کوئی ایسا مقدمہ داخل ہو جائے، مثال کے طور پہ پاکستانی عدالت میں جی صدر ایوب کو کس نے قتل کیا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، اب عدالت کہے گی کہ اس مقدمے کا فائدہ کسے ہوگا، فوراً ریجیکٹ کر دے گی۔ تو اللہ کی عدالت میں اے قادیانیوں یا مسلمانوں کے سامنے جب پیش کرتے ہو تو تمہارا یہ مطالبہ لغو بھی ہے، غیر منطقی بھی ہے۔ کیوں کہ سب نے وہی سمجھا جو مسلمان سمجھ رہے ہیں، تم نے نہیں سمجھا، اور غیر معقول بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ محبت قرآنی سے نہیں بدل سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحی، جو اللہ نے جیسے قرآن وحی کیا ویسے ہی رہے گا۔ تو اب تم یہ مطالبہ آج کے بعد چھوڑ دو اور اس پہ فخر نہ کرو، اور اپنے متنبی کو بھی یہ سمجھو کہ وہ ضال بھی تھے اور مضل بھی، گمراہ بھی تھے اور گمراہ کرنے والے بھی تھے، اور ان کا یہ مطالبہ گمراہی پھیلانے کی ایک کوشش۔ اب دوسری مثال پہ آ جائیں، ایک دوسری مثال میں اس لیے مثال دینا چاہتا ہوں تاکہ میری بات کی سمجھ سب سے پہلے قادیانیوں کو آئے، پھر لوگوں کو، دوسروں کو۔ اب اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور حیات ہے۔ اب اللہ نے کیسے بیان کیا؟ اس کی مرضی۔ آیات ختم نبوت، احادیث ختم نبوت، ان کو میں ذکر نہیں کر رہا، ایک اصولی بات سمجھا رہا ہوں۔ اسی طرح دلائل نہیں دے رہا حضرت عیسیٰ کے رفع کے اور ان کی حیات کی، ایک اصولی بات یہاں بھی سمجھا رہا ہوں، وہ یہ کہ اللہ نے جیسے چاہ بیان کیا۔ وہ کیسے؟ کہ اللہ نے یہود، بیہود اور مغضوب علیہم کے بارے میں ذکر کیا کہ انہوں نے عیسیٰ کے بارے میں ایک بیہودہ بات کہی، لغو بات کہی، غلط بات کی۔ کیا؟ انا قتلنا، جیسے قادیانی فخر سے کہتے ہیں نا، وہ بھی فخر سے کہتے تھے کہ ہم نے قتل کیا ہے مسیح کو، اور یہ بھی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد نے 100 سال پہلے مطالبہ کیا تھا۔ یاد رکھو تمہارا یہ مطالبہ 1000 سال بعد بھی پورا نہیں ہوگا، مگر تمہارے ایمان کے سلب ہونے کی یہ علامت ضرور بن جائے گا، گمراہی کی۔ اب آئیں، اللہ عیسیٰ کو
ان کے رفع کو، حیات کو اپنی مرضی سے، اپنے اسلوب ربانی سے بیان کر رہے ہیں۔ وہ کیا کہ یہود نے دعویٰ کیا کہ ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے، اللہ کا غضب نازل ہوا کیونکہ عیسیٰ نے ان کو مارا نہیں، نہ عیسیٰ نے ان کو مارنا چاہا اور نہ ہی مارنے والوں کو سچا کہا۔ اب دیکھیں کیسے آگے اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ۔ یہ مختصر بات کر رہا ہوں، حالانکہ لمبی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ جھوٹ ہے، نہ انہیں قتل کیا نہ سولی دی، یعنی ان کا قتل عام طور پہ جیسے لوگ قتل کرتے ہیں تیز دھار آلے سے، ایسے بھی نہیں ہوا، اور یا سولی کے ذریعے، سولی بھی نہیں چڑھی، نفی ہو گئی مرنے کی، موت کی۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ یہ ایسے لوگوں کے لیے جن کو اس بات پہ بھی یقین نہیں آیا اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی رحمان ہے بندوں پہ کہ وہ ایک ہی بات کو کئی دفعہ بیان کر کے بندوں کی ہدایت چاہتی ہے۔ فرمایا کہ یقیناً وہ ان کو قتل نہیں کر سکے، مار نہیں سکے، یعنی عیسیٰ کی موت واقع نہیں ہوئی۔ اب کیا ہوا؟ بل، اب یہ بل جو ہے یہ تلوار ہے، یہ ان تمام فکروں کو ختم کرنے کے لیے ہے جو کہ غلط تھیں۔ یہ غلط تھا کہ سولی چڑھے، یہ غلط تھا کہ مر گئے، یہ غلط تھا کہ ان کی جگہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے قتل کر دیا۔ یہ سب کچھ غلط تھا، جو افواہیں تھیں غلط تھیں۔ بل، یہ ہے بل۔ بل کا معنی سمجھیں، بل سابق افکار جتنے ہوں سب کو باطل کرنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے آپ بل کے کہتے ہیں، انگریزی میں بٹ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ جو غلط بات پہلے ہوئی اس کو بھی بیان کرنا ہے، اس کے لیے یہ قاطع تلوار ہے، اور بعد میں جو ہے اس کو ثابت کرنے والی ہے۔ یہ دو دھاری تلوار ہے، پہلے کو باطل، بعد والے کو ثابت۔ اور بعد میں کیا کہا؟ رفعہ اللہ، اللہ نے ان کا رفع فرمایا۔ کہاں؟ الیہ، اپنی طرف۔ اب یہاں رک جائے، اللہ کے یہی الفاظ ہیں حضرت عیسیٰ کی حیات اور رفع کو بیان کرنے کے لیے کہ اللہ نے اٹھا لیا۔ اب حضور نے اس کی شرح فرمائی کہ اللہ کی قسم وہ اتریں گے۔ کب اتریں گے؟ کہاں اتریں گے؟ کیسے اتریں گے؟ کیا لباس ہوگا؟ یہ سب کا سب بیان ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں۔ قادیانی بھی سمجھتے ہیں اور وہ مانتے بھی ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آج اگر دنیا میں بعض بدبخت بے حرمتی کر رہے ہیں تو ایسے کافر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جو قرآن کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں۔ اب روس کے صدر نے اس کو سینے سے کیوں لگایا؟ یہ مقدس کتاب ہے۔ سویڈن کے دیگر کفار نے کیوں اس کا احترام کیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے؟ اس بدبخت مرتد نے جو کیا اس کو چھوڑ دیں۔ بلکہ آج کی دنیا میں بھی وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں، فلمی سٹارز ہیں، وہ قرآن کو پڑھتے ہیں اور شوق سے سوچتے ہیں، اس کے ترجمے دیکھتے ہیں۔ اور دوسری بات یاد رکھیں، آج تک قرآن کی تحقیق قائم ہے۔ نزول کے وقت قرآن نے کہا تھا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ نہیں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اس جیسی صورت لاؤ۔ آج بھی قائم ہے۔ عرب کے فصحاء و بلغاء نہیں لا سکے، اور اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم نے نہیں کیا، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو۔ تو قرآن کی یہ تحدید آج بھی اسی طرح ہے جیسے نزول کے وقت۔ اب قادیانیوں کو اگر اس سے پریشانی ہے تو ہمیں تو نہیں۔ اب اللہ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب اپنی طرف اٹھانا قرآن حکیم میں اللہ کا آسمان ہی کی طرف اٹھانا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے خود فرمایا
اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، جو آسمان میں ہے اس سے بے خوف ہو گئے ہو، قادیانیوں اس سے بے خوف ہو گئے ہو۔ فی السماء کون ہے؟ وہی اللہ جو بارش کو اتارتا ہے، جو ہواؤں کو چلاتا ہے، جو خسف کرتا ہے، زمین میں دھنساتا ہے مجرموں کو۔ آمنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاسبا، تیز و تند ہوا تمہیں ملیا میٹ کر دے۔ ان یخسف بکم الارض، وہ آسمان والا تمہیں زمین میں دنسا دے۔ چھوڑ دیں آپ اس بات کو بھی۔ جب اللہ کا اسلوب، قرآن کا اسلوب، رحمانی اسلوب یہ تھا حضرت عیسیٰ کے رفع اور حیات کو بیان کرنے کا، اور محبت قرآن نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی قسم وہ اترے گا، اور پھر حدیث جو ابو ہریرہ نے بیان کی، یہ آیت بھی ساتھ پڑھی، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ عیسیٰ کی اجل کب آئے گی؟ جب تمام اہل کتاب دائرہ ایمان میں آ جائیں گے۔ اب کتنے ہیں دنیا میں اہل کتاب؟ دائرہ ایمان میں سبھی نہیں آئے۔ تو جب تک یہ نہیں ہوگی شرط پوری، عیسیٰ نہیں مر سکتے۔ یاد رکھیں آپ، کوئی انسان اپنی مرضی سے نہ پیدا ہوتا ہے نہ مرتا ہے، اللہ کی مرضی سے اپنے وقت پہ آتا ہے اور اسی کی مرضی سے اپنے وقت پہ جائے گا، اور اس میں نہ جلدی ہوگی، لا یستعجلون الساعۃ، ایک گھڑی بھی، ولا یستقدمون ولا یستاخرون، نہ پہلے نہ پیچھے۔ تو اب یہ بات کہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع اور حیات ہو گئی، حدیثوں میں کتنی میں متواتر حدیثیں، میں ادھر نہیں، میں اصولی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ کے اس بیان سے محمد رسول اللہ کو یہ سمجھ آئی کہ عیسیٰ اوپر ہیں، عیسیٰ زندہ ہیں، اور مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی، تو قصور قرآن کا ہے، محمد رسول اللہ کا ہے، مسلم امت کا ہے، عاجز اللہ ہے کہ وہ آیت نہیں لایا جو قادیانیوں نے مانگی ہے۔ کیا کہ اس میں آسمان کا لفظ ہو، اس میں جسم کا لفظ ہو، اور قادیانیوں یہ سوء تعدب ہے اللہ کے ساتھ کہ آپ اس کو کہیں یہ قرآن نہیں، یہ چاہیے۔ بلکہ اگر آپ لوگوں کو اب بھی سمجھ نہ آئی تو یقیناً تمہارا حد سے تجاوز کرنا ہے، حد سے نہ بڑھو اور فخر نہ کرو ایسے سوال پہ جو غیر معقول ہے، غیر شرعی ہے، اور انسانی عرف میں بھی ایسا سوال نہیں ہوا۔ قرآن کی اعجاز کو دنیا نے تسلیم کیا، قرآن کے احکام کو سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کو سکھایا، جو نبی سمجھے، صحابہ سمجھے، تابعین سمجھے، مفسرین سمجھے، تم نہیں سمجھے ہو، تم اس کے خلاف لائے ہو، یہ فخر کی بات نہیں، یہ بےہودی کی بات ہے، یہ ہدایت کی بات نہیں، یہ گمراہی کی بات ہے، یہ عقل و منطق کی بات نہیں، یہ بے عقلی کی بات ہے۔ تو تمہارا یہ مطالبہ انشاءاللہ پورا نہیں ہوگا۔ ہاں، اس مطالبے کہ قرآن کو تبدیل کیا جائے، کہ آخری نبی کا لفظ آئے اور عیسیٰ کے جسم کا لفظ آئے اور آسمان کا لفظ آئے، تمہارا یہ مطالبہ بالکل انہی الفاظ میں خود قرآن نے رد کر دیا۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جن لوگوں کو اللہ سے ملنے کی امید نہیں، وہ کہتے ہیں ائتی بقرآن غیر ھذا، کہ اس قرآن کے علاوہ دیگر قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا اس کو ہماری طلب پہ بدل دو۔ کوئی بدل سکتا ہے؟ ہرگز کوئی نہیں۔ اور جواب بھی سن لے قرآنی، ما یقول، آپ کہہ دیں ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے پیغمبر کہہ دیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل نہیں سکتا۔ جب پیغمبر کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا تو امت مسلمہ، علماء امت مسلمہ، وارثان پیغمبر، ان کو کیا اختیار ہے؟ ہاں البتہ تمہارا مطالبہ نامعقول، مردود، خلاف عقل و منطق اور شرع ہے،
تم اپنا محاسبہ کرو، سوچو، تأمل کرو، غور کرو کہ کہاں جا رہے ہو اور کہاں تمہارا مرشد اور مربی گیا تھا۔ رہا ختم نبوت کا مسئلہ تو وہ سینکڑوں آیات اور احادیث سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ رہا عیسیٰ کی حیات اور رفع کا مسئلہ تو وہ بھی 20 آیات اور احادیث متواترہ سے ہم ثابت کرتے ہیں۔ صرف میرا آج کا مقصد یہ ہے کہ ایسا مطالبہ قرآن سے کرنا کہ جی اس طرح کا لفظ لاؤ، ختم نبوت میں لفظ آخری لاؤ اور عیسیٰ کے رفع میں جسم اور آسمان لاؤ۔ یہ مطالبہ یقیناً ان لوگوں کے مطالبے سے ملتا ہے جنہوں نے یہ کہا کہ دیگر کوئی قرآن لاؤ۔ اس لیے ہم نے عنوان رکھا تبدیلی قرآن کا قادیانی مطالبہ۔ قرآن کی زبان میں یہ مردود ہے اور ہمارے ہاں بھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔